تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ ماہر امور تجارت مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظ اللہ العلی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں کاروبار سے متعلق، مالی لین دین سے متعلق، اور اس پر آپ جاننا چاہتے ہیں شرعی رہنمائی، قرآن و حدیث ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس حوالے سے مفتی صاحب کے سامنے ہم آپ کا سوال رکھتے ہیں۔ آج کی خصوصیت یہ ہے کہ کچھ ہمارے پاس لاہور سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بغدادی طیارے کے ذریعے تاجران آئے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے سلسلے میں مدعو ہیں، آج ہمارے مہمان بنے ہیں، اور مہمان اس بات کے تحت بنے کہ کچھ سوالات ان کے ذہن میں ہیں، کچھ سوالات ان کے بھی شامل کرنے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اور پھر یہاں اسٹوڈیو میں موجود تاجران میں سے ایک اسلامی بھائی سے سوال لیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، لوگوں میں سے میرے نزدیک قریب ترین وہ شخص ہوگا بروز قیامت کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی عادت بنا لیجیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا قرب دلانے والی نیکی ہے۔ بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف مفتی صاحب، پہلے سوال ہی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسفند بھائی ہیں ہمارے ساتھ۔ اسفند بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اسفند طلت بٹ ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میرا منڈی میں فروٹ کا بزنس ہے۔ مارکیٹ میں جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ابھی مالک آتا ہی نہیں، اور جو خریدار ہوتے ہیں وہ پہلے ہی پہنچ کے سیل مین سے جو ہے وہ چیز وغیرہ لے لیتے ہیں، ریٹ وغیرہ طے ہوتے نہیں۔ تو اس موضوع پہ میرا یہ سوال ہے کہ ابھی ریٹ وغیرہ طے ہوتے نہیں اور مالک بھی ابھی آتے نہیں ہیں، تو جو خریدار ہوتے ہیں وہ اپنا مال وغیرہ وہ لے جاتے ہیں، تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں، کیا ریٹ کیے بغیر مال جو ہے وہ لینا اور بیچنا کیسا؟ جی عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ آڑتی کے پاس مال لا کے مالک تو نہیں ہوتا، اب آڑتی اس کے مال کو بکواتا ہے، تو آپ کے ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے کہ آرتی جو ہیں وہ لیٹ آتے ہیں، آرتی آتی ہیں صبح، فور ایگزامپل مالک سے مراد یہ ہے کہ آڑتی، ہاں جی آرتی، اصل جو مالک کسان لے کر آیا، ذمہ دار لے کر آیا، وہ مراد نہیں ہے؟ وہ مراد نہیں۔ اچھا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو آڑتی کا بندہ ہے اس سے ڈیلنگ ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، اس سے ڈیلنگ ہوتی ہے، وہ بھی آتا نہیں ہے، اس سے ڈیلنگ ہو جاتی ہے۔ کچھ منڈی میں ایسے بھی ہیں کہ ان سے ڈیلنگ ہوتی ہے، کچھ ایسے ہیں کہ کسان جو آپ بتا رہے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، کچھ لیکن آرتی ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ابھی وہ آتے ہی نہیں ہیں، اور وہ سیل مین جو ہے ان سے طے ہو جاتا ہے، وہ نام وغیرہ لکھ لیتے ہیں کہ فلاں اڈا فلاں بندہ منڈی کا یہ 20 پیٹی 30 پیٹی 50 پیٹی لے گیا ہے، اور آگے سے جو وہ خریدار ہوتا ہے وہ آگے سیل کر دیتا ہے۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ قیمت طے نہیں ہوتی؟ قیمت طے نہیں ہوتی۔ تو کب ہوتی ہے قیمت طے؟ اب وہ مالک جب آئے گا تو اب اس کی مرضی ہے، وہ 12 بجے طے کرے یا 1 بجے، یا اس کا دل کرے تو وہ دن بھی ڈیلے ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی مارکیٹ میں جو بھی قیمت آئے گی وہ برداشت کرنی پڑے گی؟ برداشت کرنی پڑے گی۔ اس نے مال آگے سستا بیچ دیا ہوگا تو نقصان ہوگا۔ اس میں ایک صورت یہ ہے کہ وہ بتا دیتی ہے جو خریدار ہوتا ہے کہ جو ریٹ لگے گا اس میں آپ سے 50 روپے پروفٹ لوں گا یا 100 روپے پروفٹ لے کے، اس صورت میں بھی وہ جو ہے آگے اپنے دکاندار یا کسٹمر حضرات کو دے دیتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مسئلہ بڑا واضح ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ
ایک چیز جب کسی سے خریدی جاتی ہے، اصل میں یہاں جو اصل مالک ہے اس فروٹ کا، اس سبزی کا، جو بھی چیزیں ہیں، وہ تو عام طور پر بولے کے وقت موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اس کی وکالت آڑتی کر رہا ہوتا ہے۔ آڑتی کا کام ہے کہ وہ مال اس کا منڈی میں بکوانا، لیکن آڑتی کی بھی رضامندی شامل نہیں ہوئی اور قیمت طے نہیں کی گئی، مال اٹھا لیا گیا، شرعی اعتبار سے طریقہ کار تو جائز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قیمت کا مقرر ہونا خرید و فروخت کے بنیادی لوازمات میں سے ایک لازم ہے۔ جب یہ لوازمات پورے نہیں ہوں گے تو لڑائی جھگڑے کے امکانات برقرار رہیں گے، خرابیاں برقرار رہیں گی۔ صرف یہاں نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی چیز کے اندر جب ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ قیمت ہی طے نہیں ہوئی، دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں خرید و فروخت میں، ایک وہ مال جو آپ خرید رہے ہیں اور ایک اس کا جو معاوضہ آپ دے رہے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے اندر اگر کنفیوژن ہے، ابہام باقی ہے، تو پھر تنازعات ہوں گے، اور ایسی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے، ایسی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ اور صاحب اس کا حل کیا ہوگا پھر اگر یہ رائج ہے تو؟ حل صبر ہے۔ ٹھیک، یعنی وہ خود ہی آ کے سودے کرے پہلے؟ دیکھیں، مال آپ کو قیمت پتہ چلتی تو آپ مال خریدیں، ورنہ آپ نہ خریدیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلا سوال یہاں سے لیں گے۔ کال دیجیے۔ سلسلہ احکام تجارت میں مفتی علی اصغر اتاری سے سوال ہے کہ کچھ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کہ پیڈ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس کو بائی کرنا پڑتا ہے، تو کچھ لوگ اس کو اور جگہ سے یا اس پہ کچھ کوڈ انٹر کر کے اس کو کریک کر لیتے ہیں، اس کو ان لاک کر لیتے ہیں۔ تو ایسے سافٹ ویئر، ایسے اپلیکیشن کو یوز کرنا کیسا، اور کوئی اگر ایڈیٹنگ کی ایپ کو کریک کر کے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہو اس سے ویڈیوز ایڈٹ کرنا کیسا، اور اگر جائز نہیں ہے تو اس سے اگر کوئی کسی کو ارننگ ہوئی ہے اس کا کیا حکم ہوگا، اور ان ویڈیوز کا کیا کیا جائے، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک ساتھ آپ نے 4-5-6 سوال کر دیے۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ مختلف سافٹ ویئرس کی رینج جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ ٹھیک، کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کے معاہدے ہوتے ہیں، وہاں رول اور ریگولیشن کی پابندی کرنا ان کے استعمال کرنے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک، کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ان کے معاہدے نہیں ہوتے۔ جب ان کے معاہدے نہیں ہوتے تو وہاں کوئی قانونی جو خلاف ورزی ہے وہ بھی نہیں پائی جاتی۔ اب پھر معاہدوں کے اعتبار سے بھی معاملات مختلف ہوتے ہیں، جیسے کمپنیاں ہیں، جی، کمپنیاں جو ہیں وہ جواب دہ ہوتی ہیں، کمپنیوں میں اس طرح کے چھاپے بھی لگنے کی اطلاعات ملی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح کا سافٹ ویئر ہے، کس طرح کی چیز ہے، اور ملکی قانون، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ٹھیک، کمپنیاں عام طور پر پائریسی کے سافٹ ویئر استعمال نہیں کرتی، ایک تو اس میں سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں ٹھیک ہے، کہ وہ مضبوط نہیں ہوتی اس کی سیکیورٹی، اور دوسری پرابلم اس کی یہ ہوتی ہے کہ ڈیٹا کسی وقت ضائع ہو گیا تو کمپنیوں کا تو یعنی کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ ٹھیک، تو ملکی قوانین کے تابع رہ کر ان مسائل کو دیکھا جائے گا، جنرلی نہیں دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال یہاں سے شامل کرتے ہیں۔ ناصر بھائی ہمارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت صاحب سے میرا سوال ہے، میری فیلڈ آئی ٹی سے ریلیونٹ ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ کچھ چیز سیل کرتے ہیں اور پرچیزر کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہو جاتی ہے یا ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، وربلی بھی ہوتا ہے، بعض ٹائم ڈاکومنٹس کے حساب سے بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی وارنٹی نہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہ ریٹرن کر دیتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں چلی۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اگر یہ ڈیل ٹوٹلی کریڈٹ پہ ہوئی ہو تو؟ ٹھیک ہے جی، کون سی فیلڈ بتائی آپ نے اپنی؟ آئی ٹی سے ریلیونٹ۔ آئی ٹی سے ریلیونٹ ہے، تو ہارڈ ویئر آئٹمس بیچتے جی ہیں؟ بالکل ایسے، یہ بعض ٹائم پارٹس وغیرہ سیل کرتے ہیں تو لے جاتے ہیں یوزر وغیرہ، تو بعض میں کہتے ہیں یار یہ چلا نہیں، جبکہ ہمیں بھی اس کی وارنٹی نہیں ہوتی اور ہم آگے بھی وارنٹی نہیں دیتے اس کی۔ مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی وارنٹی ہوتی ہے اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے اندر ہمارے یہاں لوکل وارنٹی بھی چل پڑی ہے کہ ایک بندہ بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ جی میرے بیاہ پر وارنٹیاں دو، اتنی پیسے میں لوں گا، کلیم سارے میں بھگتاؤں گا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جب آپ نے کہہ دیا کہ جناب وارنٹی نہیں ہے، اب تو اس کو کلیم کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی خراب ہو گئی، جل گئی، اس میں فلاں مسئلہ آ گیا۔ یعنی جو چیزیں وارنٹی کے ارد گرد گھومتی ہیں ان چیزوں کا کلیم وہ نہیں کر سکتا۔ اب وہ آ جاتا ہے لے کر، اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے دکانداری چلانی ہے، لوگوں سے اگر تھوڑی بہت رعایت کریں گے تو معاملہ آگے بڑھتا رہے گا، تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں نے کل ایک مضمون پڑھا نا، مجھے لگا یہ کہ مضمون جو ہے وہ خیالی طرح کا ہے، اور
लगता नहीं कि हकीकी होगा, लेकिन बहरहाल एक काम की बात थी। मजबून निगाह ने लिखा कि जी मुझे अपना गीज़र लगवाना था, और मैंने एक प्लम्बर से बात की, उसको बुलाया, कहा 1500 रुपये लूँगा, अभी थोड़े कम कर दो। उसने कहा कि जी मेरे बाटा रेट है, कम नहीं किए। काम किया, चाय पी, चला गया। उसने लिखा कि कुछ दिन बाद मुझे घर शिफ्ट करना पड़ा, मैं किसी और गीज़र वाले की तलाश में निकला कि कोई लगा दे। पुराने बंदे का नंबर मेरे पास था, लेकिन मेरी तवज्जो ही मानी जा रही थी कि मैं दिल से चाह रहा था कि मैं उसको बुलाऊंगा ही नहीं। एक और बंदा आया, उसने कहा कि जी 1000 रुपये लूँगा। तो ये कहने लगा कि जी थोड़े से और कम कर दो, मैं तो तनख्वाहदार आदमी हूँ, कोई इतना अमीर तो हूँ नहीं। और देखा अच्छा ठीक है, 850 रुपये में डन हुआ। तो उस स्टोरी लिखने वाले ने लिखा कि जनाब वो बंदा आया, काम किया, चाय वाय पी, आखिर में पूछा कि काम कैसा हुआ, ठीक हुआ, आप मुतमईन हुए। उसके बाद जो है वो चला गया। मेरे एक दो दोस्तों ने मुझसे पूछा, मैंने हमेशा उसके नंबर दिए, और देखते देखते वो बड़ा मशहूर हुआ, और आज उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी दुकान है। कहने का मतलब ये है कि कुछ कारोबारी गुरु वो होते हैं जिसका ताल्लुक अपने ग्राहकों से रिलेशनशिप होती है, उसमें मबनी होता है। अगर आप बेहतर और मजबूत रिलेशन रखेंगे तो ग्राहक बार बार आते रहेंगे, आपका हवाला देते रहेंगे। तो यूँ बाज़ औक़ात एक बंदा जो है वो बेरुखी का अगर मुजाहरा करता है तो इससे ग्राहक टूटते हैं। तो आपके ऊपर लाजमी तो नहीं है, बिल्कुल 100% आप वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि 100-200 का काम है इसके अंदर, चलो उसको मैं बता देता हूँ कि 100-200 रुपये दे दो, ये काम हो जाएगा। अब एक नया मायदा होगा, एक मजदूरी होगी, और आपने वो काम करवा दिया। या आपने देखा कि भाई मैंने तो इससे 1000-1200 रुपये कमाए थे, चलो 100-200 मेरी जेब से लग जाए, कोई इशू नहीं है, तो दूसरा आइटम जो है वो दे दिया। तो यूँ एक होती है कि राइट्स क्या हैं, राइट्स आपको बिल्कुल मालूम होने चाहिए, ताकि आप किसी पर ज़्यादती ना करें। कल आपको भी जो है वो किसी के पास गाहक बन के जाना है, और आप बिला वजह तकाजा कर रहे हो जो वापस लो ही लो, हालांकि वापस लेने का उसको हक ही नहीं है। और दूसरी चीज़ होती है कि आप थोड़ी सी रियायत दें, थोड़ी सी छूट दें, इससे दुकानदार का अपना फ़ायदा है। कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में। जी, मैं गुलाम अब्बास अतारी मंडी बहाउद्दीन से अर्ज कर रहा हूँ। ये सवाल है कि मैं शटरंज का काम करता हूँ। ये शटरंज एक जगह लगाई मैंने, तो वो उनकी वजह से लेट थोड़ा हुआ। एक हफ्ता मैंने इंतजार किया, उसके बाद उनसे मैंने टाइम किया कि अगर एक हफ्ता मजीद आपको देता हूँ, आप काम क्लियर करा देते हैं। मतलब मटेरियल की वजह से लेट हुआ था। काम अगर तैयार हो जाता है, मटेरियल आपका आ जाता है, तो इसी पैसों में मैं आपका काम कर दूंगा। अगर नहीं हुआ तो ठीक 8 दिन के बाद मैं या सामान ले दूंगा या आपको डेबिट देना पड़ेगा 70,000 रुपया। तो उन्होंने तय किया कि ठीक है 70,000 रुपया हो जाएगा 8-9 दिन के बाद। वो तकरीबन 15 दिन के बाद काम हुआ, तो उसमें वो जो 70,000 रुपया मैंने उसके ऊपर डेबिट लगाया था, वो क्या जायज है या नहीं जायज? देखिए मामला ये है कि एक तरह से आपने अपना मायदा ख़त्म ही कर दिया पहले वाला, कि भाई आपसे जो हमारी बात हुई थी वो ख़त्म है। अगर आप करवाना मैं अपना माल उतार कर ले जाता हूँ, करवाना चाहते हो, अब रेट ये होगा। तो यूँ आपने जो इजाफा करके जो भी रकम बताई वो एक मजमूई कीमत बन गई, और ला मुहल्ला शर्टिंग ज़ाहिर बात है, अगर आपने किराए पर ली थी तो उसके पैसे आपको देने थे। अगर आपने जो है वो आपकी अपनी भी थी तो उसके और जगहों पर जो आप लेट हो रहे हैं वहाँ आपको जो नुकसान पहुँच रहा है, तो यूँ बंदा अपने रेट बढ़ाने का इख्तियार रखता है। एक तो होता है कि भाई मुझे मुआवजा दो, मेरे नुकसान पहुँचा। इस रास्ते पर हम जाने के बजाय दूसरा रास्ता मौजूद है कि आपने गोया के रेट बढ़ाया है कि जी अब मैं इतने रेट पर आपसे काम करूँगा, सामने वाला उस पर राज़ी है तो ये जायज़ है। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। मैं प्रॉपर्टी के हवाले से बात करना चाहूंगा, कराची से बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि कुछ हाउसिंग स्कीम इस तरह से काम करती हैं कि सपोज एक कोई इन्वेस्टर है, उसने अपनी फाइल जो है मार्केट में सेल होने के लिए भेजी, और बीच में उसमें उसके पास से मेरे पास आई, मैंने आगे एक और ब्रोकर को दे दी, उसने आगे तीसरे, तो बीच में आप समझे 4 से 5 बंदे शामिल हो जाते हैं उस डील के। अब सबका कमीशन क्या होता है कि वो एक फाइल सपोज 20 लाख की थी, अगले ने उसको 21 कह दिया, फिर 23, फिर 24, फिर 25 तक वो चली जाती। फिर जो खरीदार जो होता है वो 25 लाख को उसको खरीदता है, और बीच के जितने भी लोग होते हैं वो अपना अपना कमीशन उसमें से निकाल लेते हैं। तो क्या इस तरह से करना शरई तौर पे जायज होगा? देखिए कमीशन लेना तो जायज़ है, लेकिन कमीशन कहते किसको हैं ये बात समझना ज़रूरी है। ठीक, कमीशन कहते हैं जो भी शख्स आपको काम देता है उससे आप जो तय करते हैं, मैं अपना मेहनताना अपनी मजदूरी, उसको कमीशन कहते हैं। ठीक, काम करने वाले को
یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی چیز کسی نے بیچنے کے لیے دی ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے کی بیچی ہے, یہ اس کا رائٹ ہے, اس کا مال بیچا گیا ہے. آپ اس کو ریٹ نہ بتائیں اور آگے مہنگی بیچیں, بیچ میں سے ٹاپ رکھیں اور اس سے پھر کمیشن بھی وصول کریں, تو یہ جائز نہیں ہے. مالک کا یہ حق ہے, اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کی پراپرٹی کتنے کی فروخت ہوئی اسے پتہ ہونا چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ایک بروکر جو ہے اس کے بعد پارٹی نہیں ہے, دوسرا بروکر اس کو پارٹی بتاتا ہے, دونوں مل کر کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو خریدار ہے اور بیچنے والے ہیں دونوں کے ساتھ 2 3 4 بروکر ہوتے ہیں. تو جو مجموعی بروکری ملنی ہوتی ہے, مثال کے طور پر 2% ملنی ہے, تو یہ وہ بروکری تقسیم کرتے ہیں آپس میں. ایسا نہیں ہوتا کہ جناب مالک کو اصل قیمت نہیں بتاتے اور پھر اوپر کا پیسہ خود رکھ لیتے ہیں, وہ تقسیم کرتے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے اور یہ مال حرام ہے. جو مجموعی کمیشن بن رہی ہے وہ آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر مالک نے بروکر سے طے کیا کہ جی میں آپ کو 2% دوں گا, 2% بنے 2 لاکھ روپے. اب یہ بروکر نے کسی اور کے ساتھ مل کر 2 3 بروکروں نے مل کے پراپرٹی بکوائی, تو یہ اب اس 2 لاکھ کو آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں. اتنا ان کو اختیار ہے صرف. ٹھیک ہے, یہاں سے سوال شامل کرتے ہیں جو تاج اسلام میں موجود ہیں. کاشف بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو اوور بلنگ لوگ کہتے ہیں کریں, وہ اوور بلنگ کرنا کیسا؟ جیسا کہ 20,000 روپے کا سامان اگر کسی نے لیا ہے تو کہتا ہے 23,000 روپے اس کا بل بنا دیں, 22 بنا دیں, ایسا کرنا کیسا؟ ٹھیک, آتے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسا کرنے. جی کافی سارے لوگ آتے ہیں, میرا کراکری کا کام ہے تو اس میں کافی لوگ اس طرح کے آتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ اکثر لوگ تو ایسا کہتے ہیں کہ جی اس میں 28% جو ہے وہ گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں, گورنمنٹ کا ٹیکس ہے, تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ اسی میں شامل کر دیں. کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جی ہم نے راستے میں آنے جانے کا کرایہ دینا ہے تو وہ کرایہ اس میں آپ شامل کر دیں. مطلب وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہے اس طرح کے نہیں ہے. پر ٹھیک ہے, ایک اور وجہ بھی بتاتے ہیں آپ کو. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ 2 بڑی وجہ ہوتی ہیں. ایک تو وہ خود آ کے سامنے سے کہتے ہیں کہ جی میں تمہارے پاس آیا ہوں, میں کسی اور دکان پہ چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے, مجھے اتنے پیسے چاہیے, وہ پیسے میری جیب میں جائیں گے, اور اگر نہیں کرو گے ساتھ تو میں کسی اور دکان پہ چلا جاؤں گا. تو اب ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والا شخص اپنے دل و دماغ کے اندر مختلف طریقے سے جو ہے نا وہ بہانے گھڑ رہا ہوتا ہے کہ جی میری تو اپنی اتنی محنت ہوئی ہے, میں یہاں سے وہاں گاڑیوں میں چلا ہوں, تو مجھے تو تھوڑے سے اور پیسے ملنے چاہیے. وہ اپنے آپ کو منا کے کچھ پیسے جو ہے وہ سائڈ میں رکھنا چاہتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو تنخواہ ایسی بات کی تو مل رہی ہے, یعنی جس کا وہ نمائندہ بن کر آیا ہے مفت میں تھوڑی آیا ہوگا, اس کے پاس کام کرتا ہوگا, ملازم ہوگا, اس کی بیاہ پر وہ خریدنے آیا ہے, تو اس بات کی اس کو تنخواہ ملی ہے. اب اگر وہ اوور بلنگ کروائے گا, 1,000 روپے کی چیز 1,200 روپے کی لکھوائے گا, 200 روپے اس کے جیب میں جائیں گے اور مالک کو 1,200 روپے دینے پڑیں گے. تو مالک کے ساتھ دھوکہ ہے, بددیانتی ہے. اب اس کے ساتھ جو بھی معاون اور مددگار بنے گا وہ مالک کو جو دھوکہ دیا گیا اس میں شامل ہوگا. تو ایسی کیا دکانداری کہ جناب ہم بیٹھے تو تھے چیزیں بیچنے کے لیے اور ہم جو ہے وہ دھوکہ دینا شروع کر دیا ہم نے. تو دھوکہ دینا ایک حق العبد کی تلفی ہے, حقوق العباد کا معاملہ ہے کسی مسلمان کو دھوکہ دینا, اور ایک ایسا گناہ ہے کہ جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ہوگی. تو بلا شبہ یہ ناجائز کام ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ کمپنی کا نمائندہ ہے, ملازم ہے, اور اسی کام کے لیے اسے رکھا گیا ہے. اچھا, اس سے ہٹ کر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوستانے میں بھائی چارگی کے طور پر یا کسی سے تعلق ہے یا کوئی شخص جو ہے خاص مقام پہ جاتا ہے, مثال کے طور پر کوئی شخص فیڈرل بھی ایریا سے روزانہ صدر جاتا ہے, کیماڑی جاتا ہے, اور ہمیں جو آئٹم چاہیے, ایک آئٹم چاہیے ہمیں صدر سے یا کیماڑی سے لینا ہے, تو ہم سوچتے ہیں میں جاؤں گا آؤں گا, 1-1.5 گھنٹہ سفر کا ہے, پھر گاڑی بھی لے کے جانا پڑے گی, تو چلو یہ جاتے ہیں, ان سے بول دیتا ہوں کہ بھائی آپ جا رہے ہیں تو میرا ایک کام چھوٹا سا کر دیجیے گا, یہ لا دیجیے گا مجھے. اب وہ صاحب جو ہیں وہ ملازم بھی نہیں ہے, کوئی تنخواہ بھی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا انہیں کمیشن بھی نہیں مل رہا, لیکن اگر وہ رکھیں اس طریقے سے تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں دھوکہ تو وہ بھی دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, دھوکہ تو وہ بھی دے رہے ہیں جی, کہ 1,000 روپے کی چیز خرید کے سامنے والے کو کہتے ہیں 1,200 کی میں دے رہا ہوں. جی, تو سامنے والے نے تو اس بنیاد پر کہا تھا کہ چلو جائے رہا تو لے آئے گا میرے لیے چیز, یا تو اس سے مقرر کر لیتے
کہ جی میں اس خدمت پر 200 روپے لوں گا, ٹھیک ہے یہ بول نہیں سکتے جی, یہ تو مروت کہ کے برم خلاف ٹوٹ جائے گا. جی. تو بھئی آپ دنیا کی شرم جو ہے وہ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, تو آخرت کی شرم کیسے برداشت کریں گے؟ ٹھیک. تو جو کام آخرت میں قابل گرفت ہے اس سے بچنا پڑے گا. ٹھیک. نعیم بھائی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, میرا سوال بھی اوور بلنگ سے ہی متعلق ہے, لیکن اس میں کنڈیشن ہے کہ کچھ کمپنی کے نمائندے آتے ہیں جوتوں کے اپر بنوانے کے لیے, وہ اپنا مٹیریل ساتھ لے کے آتے ہیں, تو وہ مٹیریل ہمیں بیچ دیتے ہیں. جب ہم پروڈکٹ تیار کر کے ان کو دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت تھوڑی فالتو لکھیے گا, وہ قیمت وہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں. تو اب یہ اوور بلنگ کیسی ہوگی؟ تو اس کے پاس تو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ آ کے بیچے. اگر وہ ملازم ہے اور جس نے بھیجا ہے اس نے تو یہ بولا ہی نہیں ہے کہ تم جا کے بیچنا ہے تم نے. وہ اپنے 10-20 روپے حلال کرنے کے چکر میں یہ ہیلا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس سے نہ سر ہے نہ پیر ہے, جی جی. لیکن جو ہے نا وہ جواز تلاش کرنے کے لیے بس ایک راؤنڈ گھمایا گیا. نہیں, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور بہرحال اوور بلنگ تو پھر بھی نہیں کر سکتے. مالک کو نقصان ہے اس کا. جی جی, ٹھیک آنا چاہیے. وسیم بھائی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارا موٹر سائیکل اسپیئر پارٹ کا کام ہے, تو موٹر سائیکل میں جو نٹ بول استعمال ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ جو کیا کہ مارکیٹ میں مال بکتا ہے نا وہ سائز ہوتے نہیں. جیسے 625 کا بولٹ ہوتا 623 کا ہے, 625 کا کیا ہے کہ لوگ بیچتے ہیں, 635 کا 6 کوئی بھی سائز نہ پورا نہیں ہوتا, لیکن اس کا نام دے کے بیچتے ہیں. ایسا بیچنا کیسا ہے؟ ہول سیل کا کام ہے. جی جی. آپ جس کو بیچتے ہیں اس کو بتانے میں تو ایشو نہیں ہے. جی جی. آپ سے تو دکاندار لے کے جاتے ہوں گے نا. جی جی. تو دکاندار کو بتانے میں تو ایشو نہیں ہے. ڈبوں پہ تو نمبر لگے ہوتے ہیں نا. ہول سیل والا ڈبے بیچتا ہے, ایک پیس تو بیچتا نہیں ہوگا. وہ ہم پیکٹ بیچتے ہیں نا. ڈبے بیچتے ہیں نا, پیکٹ کا مطلب ڈبے بیچتے ہیں. جی جی. ڈبوں پہ تو نمبر لکھے ہوتے ہیں. ڈبوں کے اوپر نمبر نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. اچھا, ہوں بھی تو 625 لکھا ہوا ہے بالفرض. جو یہ سائز بتا رہے ہیں وہ بہت مائنر سا فرق ہوتا ہے, تو عام کسٹمر تو اسے شاید جو ہے نا وہ تصور میں بھی نہیں لائے گا. نہیں, اس کو بتا کے بھیج دیا کریں کہ بھئی یہ اتنے کا فرق ہوتا ہے. عام طور پہ کلو وغیرہ میں بھی دیکھا ہے میں نے کہ بھئی تھوڑا بہت جو فرق ہوتا ہے وہ کارپینٹر کے ساتھ چل جائے گا. یہ اصل میں ہمیں پھر مہنگا پڑے گا, کسٹمر ہم سے مال نہیں لے گا, کیونکہ مارکیٹ میں وہ سبھی لوگ ایسے ہی بیچتے ہیں. دیکھیں, جو آپ سے لے کے جا رہا ہے وہ ہے دکاندار. دکاندار ایک عام کسٹمر نہیں ہے. جی جی. دکاندار جو ہے وہ آدمی ہے کہ عام کسٹمر سے اس کا براہ راست واسطہ پڑتا ہے. جی جی. عام کسٹمر کی ڈیمانڈ, مستری جو میکینک ہے اس کی ڈیمانڈ اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے. جی جی. اور اس کو یہ پتا ہے کہ جناب یہ آئٹم چل رہا ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جی جی. تو میں نہیں سمجھتا کہ جب آپ اسے بتائیں گے تو اس کو کوئی اعتراض ہوگا. لیکن وہ چیز ہوتی نہیں نا. 625 ہم کیا کہ بیچتے ہیں, وہ 623 ہوتا ہے. ہاں, اب میں جو عرض کر رہا ہوں وہ سنیے نا. اس کو یہ کہہ کے بیچیں کہ بھئی یہ 623 ہے اور یہ 625 اویلیبل نہیں ہے, اور مارکیٹ میں سب اس کو 625 کہہ کے بیچ رہے ہیں. صحیح. 23 ہوتا نہیں ہے, 25 کہہ کے بیچتے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایکسٹرا طور پر کہ جناب آپ تاکہ تھوڑا سا محتاط ہو جائیں. آئندہ جب آپ آئیں گے آپ استعمال کر کے دیکھ لیں, تھوڑی سی اس کو وارنٹی دے دیں, گارنٹی دے دیں کہ بھی اگر کوئی خرابی ہو تو واپس آ جائیں ہمارے پاس, ہم تبدیل کر دیں گے یا واپس لے لیں گے. اس کو مطمئن کر کے بھیجیں گے تو آپ کی بات مان لے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ سچائی کو جو ہے نا وہ آنچ نہیں ہے. سچ ہمیشہ جیتتا ہے اور مشکلات اس سے ختم ہی ہوتی ہے. یہ تو بات نٹ اور بلٹ کی تھی. ایک چشمے والے میرے پاس آئے, کہہ لیں جی سارے نمبر ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں, اور ہم ہوتا یہ ہے کہ گاہک کو بتاتے نہیں ہے کہ بھئی یہ نمبر نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں آنکھوں کا کیا ہوتا ہوگا. تو میں نے کہا گاہک آتا نہیں آپ کے پاس کہ بھئی یہ صحیح نظر نہیں آ رہا, تو کہنے لگے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ذرا چینج ہوا نا چشمہ اور شیشہ چینج ہوا ہے تو 2-4 دن میں سیٹ ہو جائے گا. وہ سیٹ کیا ہوتا ہے, آنکھیں اس کو پھر قبول کر لیتی ہیں. اگر وہ زیادہ نمبر ہے یا کم نمبر ہے, آنکھیں اس کو قبول کرتی ہیں, یوں سیٹ ہوتا ہے وہ. لیکن اس دھوکے کی وجہ سے اس کو اذیت کتنی پہنچی. اگر بتا دیا جائے کہ میرے پاس نہیں ہے تو کسی اور دکان پہ چلا جائے گا, مال تو شارٹ ہوتا ہی ہے. لیکن گاہک نہیں جانا چاہیے, بھلے جھوٹ بولنا پڑے, اس کو ایذا پہنچانی پڑے. یہ طریقہ کار غلط ہے. جب آپ سچائی کے ساتھ کام کریں گے آپ کا اعتماد مارکیٹ میں بڑھے گا. اور پھر اصل چیز ہوتی ہے برکت کا ہونا. ایک مال کے اندر برکت ہی نہیں ہوگی تو اس مال کا کیا کرنا ہے. مفتی صاحب, اگر کسٹمر جو ہے, کیونکہ ہول سیل مارکیٹ میں جو تجارت ہو رہی ہوتی ہے, ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے, وہ عام افراد نہیں ہوتے جیسے آپ نے بھی فرمایا,
وہ خود بھی تاجر ہوتے ہیں, وہ ریٹیلرز ہوتے ہیں, جی ہاں. تو ان کو بہت ساری چیزیں آلریڈی پتہ ہوتی ہیں. اگر اسے آلریڈی پتہ ہے, مارکیٹ میں معروف ہے یہ کہ مثال کے طور پہ انہی کی بات لے لیتے ہیں کہ 6.25 جس کا سائز ہے اور اس کی جگہ 6.23 چل رہا ہے, اور جو ریٹیلر مارکیٹ میں خریدنے کے لیے آیا اس کو بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ جی 6.25 کہنے میں ہے لیکن وہ ہے 6.23. جیسے چائے کی پتی ہے یا سوکھا دودھ ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے, ایک عام جو کسٹمر ہے نا, جس کی گاڑی ہے, جی اس کو نٹ جو ہے نا بلٹ میں چاہیے. جی جی, اس کا تو یہ میٹر ہے, سائز کا میٹر نہیں اس کا. مین چیز ہے میکینک کا مطمئن ہونا. جی میکینک اگر اس کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو جی اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اللہ دیتا تاری اسلام بھائی ہمارے تاجر ہیں اور ان کا ایک سوال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ دیتا تاری لاہور سے حاضر ہوا. میرا احکام تجارت پروگرام میں یہ سوال ہے کہ پیپر اینڈ بورڈ میں بعض اوقات نا سائز وائز پرنٹنگ پریسوں کو مال چاہیے ہوتا ہے, بغیر یعنی ہمارے پاس مال ابھی نہیں ہے, جب سائز پارٹی دے گی تو پھر ہم سائز آگے دیں گے, وہ کٹنگ ہو کے آئے گا. تو چونکہ ہمارے قبضے میں مال نہیں ہے تو بغیر قبضے کے اس طرح آرڈر لینا یا اس کا کچھ ایڈوانس لے لینا کہ آپ ایڈوانس دیں گے تو پھر ہم آپ کا سائز تیار کروائیں گے, تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے, جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو دو طریقے کی ہوتی ہے وہ. ایک تو ہوتا ہے تیار مال, جیسا کہ آپ کسی دکان میں جاتے ہیں گھی لینے کے لیے, چینی لینے کے لیے, تو وہ یہ تو نہیں بولتا کہ میں مل سے ذرا نکلوا کے پھر دوں گا آپ کو. وہاں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ایک تیار مال کی ڈیل ہو رہی ہے. جب کسی تیار مال کی ڈیل ہونا مقصود ہو تو وہاں مال کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے, یعنی جو بیچنے والا ہے اس کے پاس وہ مال ہو. اور جہاں معاملہ یہ ہو کہ پروڈکشن ہوگی, میکنگ ہوگی, جیسے آپ کارپینٹر کے پاس جاتے ہیں, سونار کے پاس جاتے ہیں, فیکٹریوں کے اندر بڑے بڑے آرڈر ملتے ہیں, فیکٹریاں کنٹینر تیار کرتی ہیں, تو ان کے پاس مال تو کیا وہ کپڑا بھی نہیں ہوتا. پہلے آرڈر ڈن ہوتا ہے, آرڈر ڈن ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ خریداری ہوتی ہے اور پھر جو میکنگ ہوتی ہے, پھر مال دیا جاتا ہے. تو اس دوسری کنڈیشن کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ مال آپ کے پاس موجود ہو. آپ آرڈر لے لیں, آرڈر مکمل کریں, ظاہر بات آپ نے تیار کر کے دینا, اس میں میکنگ کا عمل پورا پایا جائے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. آخری سوال شامل کرتے ہیں دین محمد اتاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام دین محمد اتاری ہے, میرا تعلق لاہور سے ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے میرا کہ آج کل جیسے کہ مارکیٹ میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے برانڈ کے لوگو پروڈکٹس پہ پرنٹ کر کے یا لکھوا کر سیل کیے جاتے ہیں, تو آیا یہ چیز جائز ہے یا نہیں؟ لیکن وہ ملٹی نیشنل کمپنی ہمارے ملک میں رجسٹر نہیں ہے, اس کا کوئی قانونی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کسٹمرز کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ان لوگوں پہ مال دیا جائے. اور جس دکاندار نے اس ملٹی نیشنل کمپنیز کے لوگو پرنٹ کیے ہوتے ہیں اس نے اپنے نیچے اپنا نام بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہماری پروڈکٹس ہے, اور وہ اس چیز کی گارنٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ 6 months یا 1 سال. آیا آئٹم کون سا ہے؟ الیکٹرانک آئٹم ہے. ٹھیک ٹھیک. دیکھیے, معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے آئٹم ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر آپ جو ہے وہ اپنی آپ کی جو اپنے جو پروڈکٹ ہے اس کے نام لکھوا سکتے ہیں, اور جس کا جو نام رجسٹر ہے وہ نام چھپواتا ہے اس کے اوپر, اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کسی اور کا نام چھپوانا, اس کے پیچھے اثرات کیا ہیں یا وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے. اس کے پیچھے وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ وہ نام مشہور ہے, لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں, اس کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. یہ کہنا تو کافی مشکل ہے کہ ایک نام آپ وہ چھپوا بھی رہے ہیں اور لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں, پاکستان کے اندر وہ کمپنی رجسٹر بھی نہیں ہے, کافی مشکل ہے. ایسا نام عام طور پر لوگ چھپوائیں گے بھی نہیں. جو اس طرح کی کاپیاں بنتی ہیں وہ ایسی چیزوں کی بنتی ہیں جو کمپنیاں مشہور ہوتی ہیں, ان کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے, مشہوری چل رہی ہوتی ہے, لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. اب کوئی اور اس کوالٹی کی نہیں, گھٹیا کوالٹی کی چیز اس کے نام سے بیچ دے تو جو کنزیومر ہے اس کو نقصان پہنچے گا, وہ اس سے متاثر ہوگا, وہ اس پر اعتماد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے لوکل وارنٹی تو دے دی اپنی, لیکن بادی نظر کے اندر دھوکہ تو ہے. اگر ہم یہ کام اسٹاپ نہیں کریں گے تو اس سے سب بڑھتا رہے گا. ہر دوسرے کام کے اندر
यही मामला चलता रहेगा। कस्टमर को इस चीज का मालूम होता है कि ये कॉपी है और जी लोगों- मैं अर्ज कर रहा हूँ, कस्टमर कौन है? कस्टमर है दुकानदार, जो हकीकी कस्टमर है वो नहीं है, उसको नहीं पता। होल सेलर ने दुकानदार को कह के बेच दी कि भाई ये चीज़ इस तरह की है, वो जानता है, लेकिन जिसने इस्तेमाल करनी है उसको ये बात नहीं पता, उससे तो छुपाई जाएगी। कारोबारी वो ओरिजिनल समझ के ले रहा है, वो ओरिजिनल समझ के ले रहा है, ठीक, उसको ये धोखा पहुंच रहा है। तो ऐसा काम ना किया जाए जिसके अंदर जो ना धोखे का अंसर हो और ये धोखा बराह रास्त अफराद को मुतासिर करता हो। जैसे दवाइयाँ हैं, आप कोई नकली दवाई बेचे, फैक्ट्री वाला बता दे होलसेलर को, होलसेलर बता दे रिटेलर को, गाहक ये समझे कि असली दवाई है। अब ना तो बीमारी सही होगी, पता चला कि उल्टा साइड इफेक्ट अलग होंगे। इसी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदी जाती है, एक आम आदमी जो है वो पैसे जोड़कर फिर वो चीज़ खरीदता है, पता चला कि जनाब ये चीज़ खराब और वो चीज़ खराब, तो वो उसका जो हक है उसको मुतासिर करेगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वो ख़त्म हुआ और मदनी चैनल आप देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे। एहसान करे लोगों पे, मुझे